من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون اللهم مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ النحل کے 7ویں اور 8ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. 57 تا 62 6 آیات، ان میں سے 4 آیات 7ویں رکوع کی اور 2 آیات 8ویں رکوع کی سورہ النحل کی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا منہ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھٹا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی جو سب پر غالب و حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورہ النحل حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یا یوں کہیے کہ جب حضور تشریف رکھتے تھے، رہتے بستے تھے مکہ مکرمہ میں، ہجرت سے پہلے تب نازل ہوئی. جیسا کہ
مکی صورتوں کا خاص مزاج ہوتا ہے، ویسے ہی سورہ کا مزاج ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مخاطبین کے سامنے جو آڈینس حضور نبی اکرم کے تھے، جو تمامی انسانیت تھی، اس میں خاص طور سے اس وقت مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، ان کی بھی جو ان کے عقائد، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں، ان کو بھی متنبع کرنا، اور دنیائی انسانیت میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، پائی جاتی ہوں گی کبھی، ان کی طرف بھی اشارے کرنا، اور ان میں جو کمزوریاں اور غلطیاں اور بطلان اور خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا، یہ انبیاء کرام کا کام ہوتا ہے، اور حضور نبی اکرم کی دعوت کا بھی یہی خاص محور اور مقصد تھا۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، وہ ایک ہے، اور اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور رسالت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرم کیا ہے کہ جس حق کی وہ جستجو کرتے ہیں یا کرنا چاہیے ان کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام ہر طریقے سے کیا ہے، مختلف طریقوں سے کیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ اعلیٰ معیاری انتظام یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو منتخب کیا اور ان کے ذریعے سے حق کو واضح کر دیا، اور یہ بات بتانا کہ تم لوگ جواب دو، تم کو عقل دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ تم اس عقل کا استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کفرانی نعمت نہ کرو، اور مرنے کے بعد میں اگر تم نے اپنے رب کی بات مان لی تھی، رسولوں نے جیسے کہا تھا، تو تمہارے لیے انعام ہے، اس کا بہترین مظہر جنت ہے، اور نہیں تو تمہارے لیے جہنم۔ یہ بہت بنیادی چیز تھی جو عقیدے کے تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے جو رسوم و رواج تھے وہاں کے جو غلط تھے، ان پر میں نے بتایا نکیر کی جاتی تھی، اور انسانی ہمدردی کے کام جو ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا تھا، یعنی صلہ رحمی اور خدمت خلق، حقوق العباد، اور تیسری چیز یہ کہ ہیومن رائٹس جسے آج کہتے ہیں ہم لوگ، وہ ان کو خاص طور سے ان میں جو خاص انسانی قلب کے اندر، فطرت کے اندر گندھی ہوئی چیزیں ہیں جو معروف جسے کہتے ہیں، قرآن اس کو معروف کہتا ہے، یعنی انسان جو شریف انسانوں کی بستی ہوتی ہے، جو شریف لوگوں پر مشتمل انسانیت ہوتی ہے، جس کو اچھا سمجھتی ہے، اس کو معروف کہتے ہیں۔ اسلام نے ان کو بھی معروف، اس کو بھی معروف ہی کہا، کہ سچ بولنا ہے، اچھی بات کرنا، برائیوں سے بچنا، رشوت نہ لینا، جھوٹ نہ بولنا، یہ تمام چیزیں یہ اقدار ہیں، یہ ویلیوز ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئی، 3 عقیدے اور 2 یہ چیزیں، ایک انسانی حقوق سارے کے سارے، اور ایک جو ہے وہ ویلیو سسٹم جو ہے اس کو افرم کرنا، جس کی بنیاد پر انسانی اجتماعیت کھڑی ہوتی ہے، دنیا میں انسان رہتے بستے ہیں اور بہترین طریقے سے رہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، گویا یہی رسولوں کا کام، یہی کار رسالت ہے۔ تو اس سورہ میں بھی یہی چیز ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، اس میں بھی یہی ہے۔ اس میں ایک خاص، کیونکہ آیتیں سے 6 تھیں، تو جس طرف توجہ دی گئی ہے وہ ہے توحید کے خلاف جو سب سے بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ توحید کے خلاف سب سے بڑی بری چیز ہوتی ہے جو اپوزٹ ہوتی ہے توحید کی، وہ شرک ہوتا ہے، اور شرک کے اندر کس طرح کے شرک ہوتے ہیں، کتنے گھناؤنے شرک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گھناؤنے شرک کا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پوری سورہ ہے، بہت سی باتیں ہیں، آگے آتی رہیں گی، پہلے بھی آئی ہیں، دوسری سوروں میں بھی ہیں، ایسا ہی۔ تو آپ جب پورا قرآن سرسری نظر سے ایک بار پڑھ لیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو انداز کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ دیکھیے یہاں پر فرمایا گیا ہے
کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یعنی یہ لوگ سے مطلب مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خاص طور سے جو امیڈیٹ مخاطب تھے، جو لوگ سامنے تھے، یہ لوگ جو ہے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی بیٹیاں سے مراد دو ہیں۔ ایک تو یہ بات عرض کر دوں میں کہ اس دنیا کے اندر جو بیٹیز کہلاتی ہیں، بیٹیز انگریزی میں جسے کہتے ہیں لوگ، جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کو کچھ بڑا سمجھا جاتا ہے، جو آلہہ کہلاتے ہیں، ان میں عجیب بات یہ ہے کہ عرب میں بھی، اور عرب ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی، اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ مصر میں بھی، اس علاقے میں بھی، جن سے اناس یعنی فیمیل بیٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیویاں زیادہ ہیں، ہندوستان میں بھی دیویاں ہی ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے زیادہ، اور عرب میں بھی دیویاں ہوتی تھیں۔ قرآن میں سورہ النجم میں ذکر اس کا ہے، لات العزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، یعنی اسی جگہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے تو بیٹے اور یعنی میرے لیے اللہ کے لیے جو ہے بیٹی، تمہیں پسند ہے تم کہتے ہو۔ تو یہ بیٹیاں تصور کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے یہ دیویاں جو ہیں اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں۔ تو ایک تو یہ ان کا خیال تھا، اور دوسرا خیال ایک اور تھا، فرشتوں کو مانتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹی تسلیم کرتے تھے۔ ان کے یہاں فرشتے جو تھے وہ اللہ کی بیٹیاں تھیں، اور چہیتی بیٹیاں تھیں۔ اور چہیتی بیٹیوں سے مطلب یہ ہے کہ چہیتی بیٹی اپنے باپ سے سب کام کرا لیتی، یہ مقصد تھا ان کا۔ تو گویا کہنا یہ تھا کہ ہمارے یہ کام اس لیے آتی ہیں کہ وہ چہیتی ہیں، جب چہیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیتا ہے، مانے گا، اور ہم ان کو خوش کر دیں تو خدا تو خوش ہو ہی جائے گا ہم سے۔ یہ ان کا ایک خیال تھا۔ لیکن یہ دوہرا معیار دیکھیے، وہی عرب اور یہی ہندوستان، وہی عرب اور یہی ہندوستان، ان دونوں میں ایک ڈائکوٹومی دیکھی اب آپ، ایک طرف دیوی ہے وہ اور دوسری طرف وہ دیوداسی ہے وہ، جہاں سب سے زیادہ ظلم ہوتے ہیں، جہاں سب سے زیادہ خرابی ہوتی ہے، جہاں سب سے زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں، جہاں اس جن سے اناس کے ساتھ میں، فیمیل کے ساتھ میں، لیڈیز کے ساتھ میں، عورتوں کے ساتھ میں، دنیا میں ہر زمانے میں ظلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ کہنے والے یہ کہتے ہیں مسلمانوں میں ہوتا ہے، مسلمان بچے کرنے لگے ہیں تو ان کو چھوڑنا چاہیے، ان کو تو اس کے خلاف جانا چاہیے، لیکن ہوتا تو آپ جانتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں کہ شرک میں جہاں پر وہ ایک طرف دیویاں ہیں وہ یعنی فیمیل، اور دوسری طرف وہی جو ہیں دیوداسیاں ہیں، اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم، نہ ان کو حق دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے حق نہیں دیا جاتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ڈائکوٹومی دیکھیے آپ، یہ تضاد دیکھیے آپ، یہ تضاد سمجھنے میں نہیں آتا۔ اگر تضاد پہ غور کریں گے تو بڑی عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید تضادات کی وجہ سے انسانی زندگی میں بھی تضاد آ جاتا ہے، یہ پورا نظام تضاد پر مبنی ہو جاتا ہے۔ جب یہ سوچیے کبھی آپ کہ جب آدمی کے نفسیات اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ سب سے اچھی اور ایک طرف سب سے بری، اور جو تضاد پیدا ہوا، ایک ان کا ایک جو ہے نفسیاتی ایک اس کے اندر ڈائکوٹومی پیدا ہوگی، تو اس سے جو انسانی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی وہ بہت خراب ہوگی، ڈائکوٹومی اس کے اندر۔ یہ غور کرنے کی بات ہے جو کہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بات، لیکن یہاں تین باتیں پہ غور کیجیے۔ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یجعلون للہ البنات سبحانہ ولہم ما یشتہون، فرمایا کہ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ چاہیں، یعنی کون؟ بیٹے، وہ جو چاہیں، یشتہون مطلب بیٹے وہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ یہ ڈائکوٹومی، یعنی اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ یعنی احترام کا مستحق ہے، احترام میں سب سے بڑی چیز عبادت ہوتی ہے، عبادت سے بڑا احترام نہیں ہو سکتا، آپ بھی جانتے ہیں نا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ احترام میں ہم کسی کا سلام کریں گے، اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، اس سے بھی بڑی چیز عبادت ہوتی ہے، عبادت سے بڑی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ تو عبادت ایک طرف تو کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ ہے، یعنی اللہ کے بارے میں
کہ یہ جو ہے اس کے لیے بیٹیوں کو تجویز کرتے ہیں اور خود بیٹے ان کے لیے اچھے ہیں. تو 3 میں نے بات بتائیں کہ 3 اس کے اندر کمیاں ہیں، 3 باطل باتیں ہیں. پہلی باطل چیز یہ ہے کہ خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ عقل کے خلاف، عقل کے خلاف، فطرت میں گناہ ہوا ہے. اگر کوئی گاڈ ہوگا، لارڈ ہوگا، وہ ایک ہونے چاہیے، کیوں کائنات کو چلانا ہے، ان کو پورے کائنات کا نظام کو چلانا ہے، تو 2 نہیں چلا سکتے. فسادتا پورے انبیاء میں کہا گیا ہے اگر 2 بھی خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا. تو 2 کے بجائے 33 کروڑ اگر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ سوچیے آپ کتنا نظام بگڑے. تو پہلی چیز تو یہ ہے جو عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف ہے کہ یہ ایک کے بجائے، یعنی یہ خدا کے بجائے اس میں شریک ٹھہراتے ہیں. دوسری چیز، شریک بھی ٹھہرائیں تو دوسری چیز بہت گنونی ہے، وہ یہ کہ اس کی اولاد تجویز کرتے ہیں. اولاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی دعا کرتے ہیں. انبیاء کرام نے بھی کی ہے. حضرت زکریا کی دعا قرآن میں 2 جگہ پر ہے، سورہ مریم میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں حاجت ہوتی ہے، ہمیں بڑھاپے میں ضرورت پیش آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو تو ہمارے دست و بازو بنے گی. وہ مطلب یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم اولاد چاہتے ہیں. کہ اللہ کو بھی ضرورت ہے کیا؟ وہ خدا ہی کب ہوا؟ اس کو ضرورت تو ہماری ضرورت ہے کہ پوری کر دے گا. مطلب کہنے کا وہ خدا ہی کیا ہوا جو اپنی ضرورت کے لیے اس کی کچھ چیزیں مانگے اس کے پاس ہوں، اور ہماری ضرورت ہے وہ کیسے پوری کر دے گا؟ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی اولاد ہونا دوسری بڑی گناؤنی بات ہے. 2 خدا ہونا ایک عقل کی بات تھی، میں نے بتایا وہ غلط بات تھی. اس کے بعد اس کی اولاد ہونا اس سے زیادہ بری بات ہے، کیونکہ اس کے معنی وہ خود حاجت مند ہے، اس کو احتیاج ہے، اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کو کسی وقت اپنی اولاد کی ضرورت پیش آئے گی اور آ رہی ہے. تیسری چیز یہ ہے جو تیسری گناؤنی بات ہے وہ یہ کہ اولاد بھی ہو تو بیٹیوں میں اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، بیٹا بیٹیاں، لیکن جو لوگ اس کو خدا مانتے ہیں ان کے ہاں یعنی اس اولاد کی کوئی عزت و احترام نہیں. ان کے ہاں تو آگے ذکر آ رہا ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. پہلے کی بلکہ اس سے پہلے ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یعنی جس اولاد کے بارے میں، یعنی لڑکی کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے خدائی میں ان کا شریک ٹھہرایا ہے، شہیدی بتائی ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ ان کے لیے، یعنی جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلمات چھا جاتی ہے. وہ بس خون کا سا خون پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں تو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. یہ بات ہے جو کہ عرب کے معاشرے میں بالکل واضح تھی. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر تو بچی کو جو ہے جب وہ پیدا ہونے کے وقت ہی وہاں پر تیار دائی سے کہہ دیا جاتا تھا کہ لڑکا ہو تو ٹھیک ہے، لڑکی ہو تو مار ڈالو. اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ماں نے بیچاری نے اس کو روک لیا یا کسی وجہ سے تو اس کو کچھ دنوں تک رکھا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو زمین میں زندہ کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں زندہ گاڑا گیا. یہ عرب کا معاملہ نہیں، عرب کا ہی معاملہ نہیں تھا. پھر میں عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بات بتائی تھی شرک میں دیویاں، ایسی دوسری بات سن لیجیے کہ یہاں ایبارشن کیا ہوتا ہے، یہاں اس بچی کو رحم مادر میں مار دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ مارا جاتا ہے. ایک اور بات سنیے، مشہور بات ہے یہ کہ ڈیکیڈز 10 سالوں راجستھان کے ایک علاقے میں بارات نہیں آئی. کیوں؟ بیٹی نہیں تھی. بیٹی کی بارات آتی ہے
بیٹے کی بارات جاتی ہے. اب کیسے ہوگا یہ؟ اتنے سالوں نے بتایا کہ دیکھے کئی دہائیاں ایسے گزر گئی، کئی ایسے. اس کے بعد ابھی آج سے کچھ سال پہلے اخبار میں خبر آئی کہ آج پہلی بارات آئی. راجستھان ہی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. تو سوچئے کہ ایسے ہو گیا ہوگا خود بخود، اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا ہوگا کہ وہاں پر بیٹی نہیں ہو رہی تھی کیا؟ یا انسانوں کا اس کے اندر تھا عمل دخل تھا؟ بے شک انسانوں کا عمل دخل تھا، انہوں نے نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذلت کی بات ہے. تو یہ ذلت، جسے ذلت کہتے ہیں وہی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اس ذلت کو تو رکھا جا رہا ہے، صحیح رکھا جا رہا ہے. جس اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اس کے لیے یہ احترام، اس کے لیے ذلت کا مقام دیا جا رہا ہے. تو قرآن میں یہ بات اشارہ کی کہ تم بتاؤ خدا کو کیسا سمجھتے ہو، خدا کے بارے میں تمہارا کیا یقین ہے، کیا تصور ہے. تو فرمایا کہ الا ساء ما یحکمون، کیسی بری بات سوچا کرتے ہو تم خدا کے بارے میں. اس میں پوری بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کلام کھائی جاتی ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہاں بچی پیدا ہوتی ہے جب، تو وہ چھپا چھپا پھرتا ہے. اسی ہندوستان میں کی بات ہو رہی ہے. پوچھا جائے اگر کیا ہوا ہے تو بس بہت بڑی ڈھیلے سے بات ہے کہ ہاں بچی ہوئی ہے. اور اگر بیٹا ہوا سینہ تھان کے اوپر سے بولتا ہے، کہتا ہے میرا بیٹا ہوا ہے. کہ ہمارا تجربہ نہیں ہے کیا؟ ہم سب کا تجربہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی بدقسمتی تو مسلمانوں میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ غیر مسلمین کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ڈر آئی بات، بہت خراب بات ڈر آئی. جبکہ قرآن نے اس زمانے میں، اس کے بعد ہر زمانے میں اس چیز کے خلاف جو ہے انہیں آواز اٹھائی جاتی رہی، اس کے باوجود ایسا ہوتا رہا. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلمہ کھا جاتی ہے، خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے، مٹی میں یا مٹی میں دبا دے. بالکل حقیقت ہی ہے. عرب میں یہ ہوتا تھا، آج ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ بھی جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے بدقسمتی سے. اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹی اللہ کی بیٹی ہے، اللہ کے چہیتے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، اور جو ہے یعنی ان کی بات اللہ تعالیٰ مانے گا، ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کی پرستش کرنی چاہیے. پرستش کرتے تھے. تو فرمایا کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کی مثال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بری مثال ہے. بری صفات سے متصف کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں، جن کو مولانا نے کہا، جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. یہاں مثل السوء کہا ہے، بری مثال. دیکھیے اس میں آخرت سے جوڑا ہے. یہاں پھر غور کریں ہم کبھی، یہ جو شرک میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں 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 چہیتے ہیں، فلاں فلاں ہیں، اس میں صرف ایک چیز ہے. یعنی دنیا میں جب انسان اپنے کو انفریبل نہیں تسلیم کرنا چاہتا، جب وہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد مجھ سے پوچھے حساب کتابوں میری زندگی کا کچا چٹھا کوئی پوچھ کر کے اس پر یعنی میری غلطیوں پر عذاب دے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے. تو وہاں پر یہ شرک کا جو نظام چلا ہے، اس کے پیچھے بھی آخرت سے بچنا مقصود تھا. آخرت میں جواب دہی سے کیسے کہ یہ تو چہیتی ہیں، یہ تو ہمیں عذاب سے بچوا لیں گی، یہ تو اللہ کی بات مانتی ہی ہیں. یہ مطلب کہنے کا تھا. مطلب دنیا میں ہم کتنے گندے کام، غلط کام، برے کام کرتے رہیں تو ہم وہاں پر بچ جائیں، یہ مطلب ہوتا ہے. تو آخرت کے عقیدے سے ہی شرک چلتا ہوتا ہے. اور خاص طور سے جہاں پر یہ اس قسم کے جو عقیدے ہوتے ہیں، فلاں جگہ چادر چڑھانا اور فلاں جگہ یہ کرنا آپ دنیا میں ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مجرم لوگ جو ہیں زیادہ سب سے اچھی چادر چڑھاتے ہیں. اجمیر شریف میں سب سے اچھی چادر جو چڑھتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے وہی ان کی چڑھتی ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں. ڈاکوؤں کی طرف سے بھی چادریں آتی ہیں. یہ ہوتا ہے. تو جو جتنا زیادہ اپنے اندر ایک یعنی ضمیر اس کا تھوڑا سا کچوگے لگاتا ہے اور کہتا ہے یار ہمیں پکڑ لے گا ہمارا بھگوان، ہم پرمیشور اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، تو وہ ان شہیدوں کو، بیچاروں کو جن کے بارے میں اس کا خیال ہے، بچا لیں گے. تو
تو ان کی سب سے بڑی زیادت کرتے ہیں. یہ ہے وہ بات آخرت سے جوڑیے اس کو, مطلب کہنا صرف کو آخرت سے جوڑیے, یہی بات کہی جاتی ہے یہاں پر فرمایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مثال اعلیٰ المثل الاعلیٰ, یعنی ایک طرف اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے, اللہ وہ اللہ جس کو وہ بھی جانتے تھے اللہ, کیونکہ اللہ اس میں ذات ہے. الہ ایک عام کامن ہے گاڈ سب جس کو بھی الہ کہتے ہیں, لیکن ان میں ایک خاص گاڈ جو تھا جو سب سے بڑا تھا ان کے ہاں بھی, اس کو وہ بھی اللہ کے نام سے منسوب کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ ان کا اللہ ہے مسلمانوں کا, ایسی بات نہیں تھی. الہ سے اللہ بنا ہے, الہ دی گاڈ سب سے بڑا اللہ, یعنی جسے ہم پرم پرمیشور کہتے ہیں وہ بھی زیادہ صحیح نہیں ہوگا. یہ مطلب تھا ایک سب سے بڑا خدا ہے, یعنی جس نے کائنات کو بنایا ہے, ان کا بھی عقیدہ تھا. اس کو وہ اللہ کہتے تھے. اس کی عبادت کے بارے میں وہ کہتے تھے ہاں اس کی عبادت ہونی چاہیے, یہ بات بھی نہیں تھی, مگر وہ کہتے تھے کہ ان کو نہیں اگر نہیں کیا جائے گا, جو چھوٹی موٹی ہیں لات منات اور عزا اور حبول و فلاں فلاں جتنے بھی تھے پورا نظام شیر کیا تھا ان کو, کیونکہ پروہت جو تھے ان کو جو ان کا بنتا تھا حلوہ مانڈا وہ ان کے چڑھاوے کا بنتا تھا, لہٰذا وہ اسی نظام میں اس کو پھنسا دیتے تھے. خدا کا دل بہت بڑا ہے, اس کو کیا فکر ہے, اس کو کیا ضرورت ہے, وہ تو بے نیاز ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں نا وہ بے نیاز ہے, اس کو کیا ضرورت ہے, اس کو ہماری کسی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا ان کو تو یہ ناراض ہو گئی, اگر ہو گئے تو پھر ہماری دل ہی نہیں بنے گی, ہمارے مسائل زیادہ مسائل ہمارے رہیں گے. یہ ان کا خیال تھا. یہ قرآن پاک ذکر کر رہا ہے, بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں تبصرہ بڑا بہت ہی یعنی ڈراؤنا قسم کا ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یعنی انہوں نے ظلم سے اتنا بڑا کیا ہے, ظلم. دیکھیے شرک سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے, ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا, کیونکہ انسان شرک میں اللہ تعالیٰ کی حق تلفی تو کرتا ہی ہے, اپنی حق تلفی اپنے ساتھ بھی کرتا ہے, کیونکہ اپنے کو اس عذاب کا مستحق بنا لیتا ہے شرک کے ذریعے سے, جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اور تیسری چیز بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں, جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, یعنی اللہ کا حق مار دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا کیا حق مارے گا؟ حقیقت میں کسی نہ کسی دنیا میں کسی کا حق مارتا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ہی اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو اس کی فکر نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سب ٹھیک ٹھاک رہیں, تو بندوں کے ساتھ ضرور ظلم کرتا ہوتا ہے. اس دنیا میں بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, اللہ کی عبادت نہیں کرتا صحیح طریقے سے, اس کی بات نہیں مانتا. اور اللہ کی بات نہ ماننے میں نے کہا کہ وہ انسانوں ہی کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے عام طور سے, وہ حقوق کسی نہ کسی مخلوق پہ ہوتے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ تم میری عبادت کرو, تو اس کو فکر نہیں ہے, نہ اس کو ضرورت ہے. وہ اس کے ذریعے سے انسان بہترین اپنی صفات ڈیولپ کرتا ہے اور اخلاقی طور پر بہتر بناتا ہے اپنے کو, اور تمام لوگوں کے حقوق کا پاسبان اور پاسدار بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. تو وہ نہیں کرتا, ظلم کرتا ہے, انسانوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے, اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے, اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہیں چھوڑتا. اس دنیا میں اتنا ظلم عام ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے, مختلف طریقوں سے ظلم ہو رہا ہے. کچھ تو ظاہری ظلم ہے جس کو دنیا کی ظلم کہتی ہے, کچھ ایسے ظلم ہیں جو کہ عقیدے کے ظلم ہیں, جیسے میں نے بتایا, اس کے ذریعے سے انسان انسانوں پر زیادتی کرتا ہوتا ہے. تو ہر انسان اپنے نفس پر بھی زیادتی کرتا ہے, مختلف طریقوں سے ظلم کرتا ہے. تو کوئی بھی نہیں بچ رہا ہے ظلم سے سوائے معصوم انبیاء. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جب ظلم عام ہو جائے گا, ظلم عام ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ظلم پر پکڑ لیتا اگر, تو کون بچتا؟ تو ہمارے مفسرین نے یہ کہا کہ دیکھیے جب اس دنیا کے اندر عذاب آ جاتا ہے, یعنی کوئی ظلم ہوتا, ظلم کرنے والے ظلم کرتے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیج دیتا, تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا. جب انسان نہیں رہتا تو انبیاء اکرام کی ضرورت نہیں آتی. ایک طریقہ بتا, ایک انہوں نے مطلب ایک مثال بتائی ایگزامپل. دوسری مثال یہ بتائی
کہ اللہ تعالیٰ اچھوں اور بروں کے درمیان میں یہ دیکھتا ہے کہ اچھوں کی زیادتی ہے یا بروں کی. تو دنیا کے اندر ظلم کے معاملے میں بروں کی زیادتی ہے ہر زمانے میں. اگر رسول نہ آئے تو بروں کی زیادتی ہے. برے برے ہیں دنیا میں, مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہر شخص کوئی نہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جانے انجانے ظلم کر رہا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم پر پکڑ لیتا تو پہلے ہی ظلم پر پکڑ کر ختم کر دیتا. جب تو سارے کے سارے وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں, ہوتے ہی نہیں, تو اللہ کو رسولوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب رسول نہیں ہوتے تو عذاب ان پر تھوڑی آتا, عذاب تو ان پہ ہی آتا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی نہیں بچتا, اس لیے کہ میجورٹی جو ہوتی وہ خراب ہوتی. تو جیسے ہی وہ ظلم کرتے ان کو مار دیتا اللہ تعالیٰ, ختم کر دیتا. اگر ان کو جو ہے یعنی موقع نہ دیتا اگر, اور رسولوں کی ضرورت نہ ہوتی, کیونکہ ان کو پہلے ہی اپنے قوت قاہرہ سے مار دیتا. ان کو قوت قاہرہ سے مارتا نا, پھر تو اس کو کیا ضرورت تھی. تو پھر کیا ہوتا, سبھی یہ کائنات پوری کی پوری جیسی نظر آ رہی ہے ایسی. لیکن اسی لیے کہا ما ترک علیہا من دابہ, کسی متنفس کو نہیں چھوڑتا. تو دابہ کے معنی میں عام طور سے لوگوں نے مفسرین نے انسانوں کے لیے ہیں, مکلف مخلوقات کے لیے. کوئی مکلف مخلوق نہیں رہتی, لیکن دابہ مکلف ہی کے لیے نہیں ہوتی, بلکہ اس میں ہر وہ چیز جو متنفس کہتے ہیں سانس میں آتی ہے. اس کا جواب بھی دیا مفسرین نے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو بنائے ہیں وہ بھی انسان کی خدمت کے لیے بنائے ہیں. جب انسانوں کو ختم کر دیتا, وہ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں, تو یہ جانور کہاں ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, نہیں ہوتے. پھر اسی لیے ساتھ میں کہا کہ جب انسان نہ ہوتے تو یہاں پر جو ہے رسول بھی نہیں آتے, وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے قوت قاہرہ سے ختم کر دیتا. تو کہا یہ جا رہا, اور اس لحاظ سے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں بچتا. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک وقت مقررہ تک لوگوں کو مہلت دیتا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. یہ لوگ کہا کرتے تھے, زیادہ تر لوگ جو عرب کے مشرکین تھے, اور آج کے لوگ بھی کہتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا. ارے ان سے پوچھو کہ اگر تم غلط ہو اور عذاب ایسی آتا جیسے تم کہہ رہے ہو, تم نہیں ہوتے, میں بھی نہیں ہوتا, اور آپ بھی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. وہی بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دی. کون ہوتا پھر یہ تو بتاؤ. نہیں, اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا. تو تمہاری ہوش کی عمر جیسے آتی, اور تم ظاہر ہے کوئی نہ کوئی غلطی کرتے, اور اللہ تعالیٰ کو تم مار دیتا. تمہیں کیا, مجھے کیا, آپ کو کیا, ہر ایک کو مار دیتا ہے کہ نہیں. تو سوچیے, یہ بات فرمائی کہ سوچو تو تم عقل سے ذرا کہ تم کب ہوتے, کوئی ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک فیصلہ ہے کہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. مہلت دینے کے بعد میں اس نے ایک وقت متعین کر دیا ہے ایک عذاب عام کے لیے, اور ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس کائنات میں, پوری کائنات کی ہلاکت کے بارے میں, یعنی قیامت کے بارے میں. دو اجل ہیں. ایک اجل انسان کی اجل ہوتی ہے, بلکہ 3 اجل ہے کہنا چاہیے. ایک اجل انسان کی اجل ہوتی ہے, انڈیویجول انسان کی, جو ہم سب کہتے ہیں اجل آ گئی, قضا آ گئی. ایک اجل قوموں کی اجل ہوتی ہے, جب اللہ کا رسول حجت تمام کرتا ہے اور تب بھی نہیں مانتی جو قوم, تو وہ اجل آتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی, کر دی جاتی ہے, عذاب اس کو کہتے ہیں اجل. اور ایک وہ اجل ہے جو کائنات کی آخری ساعت ہے, ساعت جسے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی قیامت. تو 3 قسم کے جو ہیں یہ عذاب ہیں. ایک وہ عذاب جو انسانی زندگی کا آخری لمحہ ہے, موت کی چانکنی خطرناک قسم کی. دوسری قوم کی ہلاکت عذاب کی شکل میں, اور تیسرے آخر قیامت جو کائنات کی موت کی شکل میں ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں. انسان میں میری آپ کی ہر ایک کی بھی اجل ہے, اس سے پہلے نہیں آئے گی, ذرا ایک لمحہ پہلے نہیں آئے گی, لمحہ بعد نہیں آئے گی. جب اس کا فیصلہ ہے جیسا ہے اسی وقت آئے گی. ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اسی وقت آنی ہے. ایسے ہی قوموں کی موت اور ہلاکت بھی آتی ہے, ہر زمانے میں آتی ہے. جیسے کہ 2 بار بنی اسرائیل کے بھی بارے میں آیا ہے کہ ان کے بھی ایسا ان کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ قوم بالکل مردہ ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. قرآن میں خود سورہ بقرہ میں ذکر ہے, آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کیا یہی بتایا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچا نہیں تم نے, جن کو ہم نے کہا مر جاؤ, مموت ثم احیاہم,
تو ان کو پھر زندہ کر دیا. یہ قوموں کو زندہ موٹا کرنے کا مطلب ہے. وہ ایک پولیٹیکل ڈیتھ ہوتی ہے. انسان جو ہے یعنی پوری قوم کی قوم ہوتی ہے. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان میں سے چاہے کوئی بھی اجل ہو, چاہے میری آپ کی الگ الگ اجل ہو, چاہے قوموں کی اجل ہو, چاہے آخرت, سب کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جیسا جیسا فیصلہ کیا اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. فرمایا کہ یہ پھر اسی بات کو جو پہلے سے کہی تھی پھر اس کو دوبارہ سے ہماری یعنی تاکید کے لیے فرما دیا کہ بھیا جعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. کہ فرمایا کہ آج جو لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں, یعنی بیٹیاں, تو ان کی زبانیں جھوٹ بول رہی ہیں, بالکل جھوٹ بول رہی ہیں. یعنی حقیقت میں ان کا دل نہیں کہتا ہے, وہ رسولوں کو ضد کرنے کے لیے بہانہ بناتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں. یعنی وہ خود جانتے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہو سکتی, وہ خود جانتے ہیں کہ خدا کا مقام ایسا نہیں ہو سکتا, اس کے باوجود ایسے کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ وہ لوگ یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی زبانیں بالکل جھوٹ بول رہی ہیں کہ ان کے لیے اب ایک اور بات ہے کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے قرآن کا, کیونکہ فرمایا تصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنى. یعنی اب اس کا تعلق حسنہ سے کیوں جوڑا, یہ بہت بنیادی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جن دیویوں کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, وہ یہ تھا کہ ہم اس دنیا میں جب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہم ایسی ہمارے لیے خوشحالی اور اچھائی ہوگی. تو سوال یہ تھا کیسے ہوگی اچھی دنیا میں. ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کتنے قتل کیے تھے, یعنی کتنی زندہ لڑکیاں گاڑ دی تھی انہوں نے خود, یعنی کتنا ان کی نظر میں انہوں نے غلط کام کیے تھے, ان کو خود ان کا ضمیر کہتا تھا غلط کام ہے. تو اس لیے اس میں انہوں نے مایا جال بنایا, ایک شرک کا مایا جال, جس میں ان عورتوں کا یعنی دیویوں کا درمیان میں گنجائش رکھی کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے سفارش کرتے تھے. تو گویا ان کی وجہ سے ہماری آخرت بھی اچھی رہے گی, یہ کہنا ہے یہاں پر. ان لهم الحسنى, یہ یہاں یہی ہے کہ بات کو شرک سے اس کو آخرت سے جوڑتے رہیے ہر بات. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو تمہارا یہ مایا جال بنایا ہے, تم نے گڑھا ہے شرک کا, اور اس کے ذریعے سے تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا تو ہماری اچھی ہے, آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی, تو یہ غلط بات ہے, جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹی ہے تمہاری زبان. تصف السنتهم الکذب لا جرم ان لهم, تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہا ہے کہ لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون. کہ بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے, وہ ہے دوزخ کی آگ. ان کے لیے صرف دوزخ کی آگ ہے. اور انہم مفرطون کے دو معنی بتائے ہیں مفسرین نے. یہاں تو مولانا نے یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ ضرور سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. ایک بات وہ آگے پیشوائی کے لیے بھی آتا ہے مفرطون, فرطا جو آتا ہے, اور ایک آتا ہے کہ ان کو ڈال کر نسیہو بھلا دیا جائے گا, ان کی خبر نہیں لی جائے گی. لیکن اتنا ناراض اللہ تعالیٰ ان سے ہوگا کہ اس میں ڈال کر کے ان کو ان کی خبر ہی نہیں لی جائے گی. پڑھے رہو, نہیں پڑھو, ابد الآباد تک پڑھے رہو, کوئی پوچھے گا نہیں تمہیں. مطلب کہتے ہیں پوچھنے والا نہ ہوگا. جیسے یہاں پر بھی کسی کو کوئی نہ پوچھے تو بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے. تو ذلت کو بڑھانے کے لیے, بتانے کے لیے, ان کی ذلت بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہے کہ کبھی کوئی کسی فرشتوں کے ذریعے سے بھی نہیں پوچھا جائے گا ان سے کہ اب تمہارا کیا حال ہے, ان کی خبر نہیں لی جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. تو سوچئے کہ ذلت پر ذلت ان کے لیے ہے. ایک تو جہنم کی عذاب, جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے جس سے ان کے جسے کہتے ہیں خود تکلیف جو ہوتی ہے حقیقی تکلیف ہوتی ہے, لیکن نفسیاتی یہ تکلیف کہلاتی ہیں جو مختلف طرح کی ہوتی ہیں انسان میں. وہ ذلت بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. انسان جسمانی تکلیف کو کبھی کبھی انگیز کر جاتا ہے, لیکن نفسیاتی تکلیف کو نہیں کرتا, بہت بڑی بات. اور جتنا آدمی حقیقت میں اس کے اندر ویلیو ہوتی ہے, انسان کی قدر و قیمت ہوتی ہے انسانیت کی, اتنا ہی وہ ان چیزوں پر بہت یعنی سینسیٹیو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری ذلت اور عزت کا معاملہ ہے.
بہت سی چیزیں وہ اس لیے ہی نہیں کرتا، گندے کام برے کام اچھے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا میری عزت کا معاملہ ہے، مجھے عہد کا وفا کرنا چاہیے، عہد کو وفا کرنا چاہیے، کہ کیونکہ شرافت میرا تقاضا یہی ہے، یہ انسان کی انسانیت تقاضا کرتی ہوتی ہے۔ تو یہ ذلت جو ہے بہت بری چیز ہوتی ہے، تو ذلت کو بتانے کے لیے کہ اس میں ان کے ساتھ اتنا ذلیل، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ذلیل کرے گا، انہم مفرطون، اللہ تعالیٰ کہ ان کو بھلا دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے نعوذ باللہ نہیں بھولتا، گویا اس لیے مولانا ہمارے شبیر عثمانی صاحب نے تک بولا گویا، صحیح بات ہے، مطلب یہ ان کی خبر نہیں لی جائے گی، ان کو ڈال کر چھوڑ دیا جائے گا، ان کی خبر نہیں لی جائے گی، بالکل نہیں پوچھا جائے گا، ناراض اتنا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت، برائی، گندگی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ شرک کی ہر شکل بری ہوتی ہے، لیکن شرک کی وہ شکلیں جس میں اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ گستاخیاں کی جاتی ہوتی ہیں، گستاخی تو ہر شرک گستاخی ہے بتا دیں ہمیں، لیکن اس میں وہ گستاخی جس میں دنیا والے بھی گستاخی سمجھتے ہیں، سب گستاخی سمجھتے ہیں، وہ اس سے زیادہ، جیسے کہ میں نے بتایا تھا ابھی شروع میں کہ شرک بذات خود بہت بڑی گستاخی ہے، نہ کہ یہ کہ اس کو اولاد تسلیم کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے، نہ کہ یہ اس اولاد کو یعنی بیٹی والی جس کے بارے میں خود ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو دلیل سمجھتے ہیں، خود ان کے دلیل ہے وہ، تو یہ تین گناہ گستاخیاں کرنا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو شرک کی ہر شناخت سے، شرک کی ہر شکل سے بچائے، اللہ تعالیٰ شرک کے جلی سے بھی بچائے، شرک کے خفی سے بھی بچائے، اللہ تعالیٰ شرک کے ہر جتنے بھی مظاہر ہوتے ہیں، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے بچائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ بات یہی ہے کہ ذرہ برابر بھی شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور اس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب کریم شرک سے ہر طریقے کے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی میں توحید کو ایسے جاگونی فرما دے جیسا رب کریم پسند کرتا ہے، کلام اللہ میں جیسا ذکر ہے، اللہ کے رسول نے جیسے بتایا ہمیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔